والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں جو ہے بحث کا تتمہ بیان فرما رہے ہیں کہ بحث جو اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ انکار کے بحث کا تکملہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے اول کے لیے فیصلہ کر دیا، جس وقت اس نے انکار کیا، تو اب انکار بھی ایک طرح سے اقرار ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ قاضی نے اول کے لیے فیصلہ کر دیا جس وقت اس نے انکار کیا، تو امام بزدوی نے فرمایا کہ جامع صغیر میں یہ کہ انہ یحلف للثانی، ثانی کے لیے بھی اس کے سے قسم لی جائے گی۔ افیدا نقلا، تو جب اس نے جو ہے قسم کھانے سے انکار کر دیا، یہاں پر بھی دوسرے کے لیے یقضا بینہما، تو اب ایسی ضرورت میں دونوں کے درمیان کیا کر دیا جائے گا، نصف و نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور 1000 اس پر کیا رہیں گے، تاوان۔ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثانی، اس لیے کہ پہلے کے لیے فیصلہ کرنا یہ ثانی کے حق کو باطل نہیں کرتا ہے۔ لأن القاضی یقدم اما بنفسی، تو اب قاضی نے مقدم کیوں کیا فیصلہ پہلے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ قاضی جو ہے اول کو ثانی پر یا تو اپنے اختیار سے مقدم کر رہا ہے یا قرآن دادی سے، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقَّ الثَّانِي، اور ہر ایک ان دونوں میں سے کوئی بھی ثانی کے حق کو باطل نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یہ دونوں سے قسم لی جائے گی۔ اور دوسرا قول جو ہے امام خصاف کا ہے۔ امام خصاف فرماتے ہیں کہ انہ ینفذ قضاء للاول، قاضی نے جب انکار کرنے کی صورت میں اول کے لیے فیصلہ کر دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ قاضی کا یہ فیصلہ اول کے لیے نافذ ہو جائے گا، اور پورا 1000 روپے جو ہو جائیں گے وہ اول کے لیے ہو جائیں گے، اور دونوں کے درمیان مشترک نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے، انہوں نے ووضع المسلتی یا وضع المسلط فی العبدی، اور انہوں نے مسئلے کی بنیاد کس میں رکھی ہے، غلام کے بارے میں رکھی ہے۔ کیا کہا انہوں نے، وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَةِ مَحِلَّ الْاجْتِهَادِ، اس وجہ سے اس کا قاضی کا فیصلہ اول کے لیے ہوگا کیونکہ اس کا جو فیصلہ نافذ ہوگا اس کے ملنے کی وجہ سے محل اجتہاد سے۔ جب وہ کر رہا ہے اول کے لیے فیصلہ تو وہ اجتہاد سے متصل ہے اس کا، اور اجتہاد قاضی کا جو فیصلہ اجتہاد میں ہوتا ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ جب اس نے قاضی نے پہلے کے لیے فیصلہ کر دیا تو ثانی کے لیے قسم کھلانے کا مطلب ہی نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہے متصل ہونے کی وجہ سے محل اجتہاد سے۔ کیوں، لأن من العلماء من قال، اس لیے کہ علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یقضی للاول، کہ وہ قاضی جو ہے انکار کی بنیاد پر پہلے کے لیے فیصلہ کر دے، ولا ينتظر للثانی، اور ثانی کے لیے قسم کھلانے کا انتظار نہ کرے، لکونہ اقرارا دلالتاً، کیونکہ اس کا انکار کرنا یہ ایک طرح سے دلالتاً بھی کیا ہے، اقرار ہی ہے۔ ثم لا يحلف للثانی، اب پھر ثانی کے لیے حلف نہ لیا جائے اس طرح سے حلف نہ لیا جائے، کس طرح سے، ما ھذا العبد لی، کہ اس کے لیے کہے گا یہ میرا غلام نہیں ہے، لأن نقولہ لا يفید بعد ما صار للاول، اس لیے کہ اس کا انکار کوئی فائدہ نہیں دے گا جبکہ غلام جو ہے اول کے لیے ہو چکا ہے انکار کرنے کے بعد، اس لیے کہ اس کا اب انکار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دوسرے کے لیے اب انکار کرے، وہ کہے کہ بھائی اس کے لیے کہے کہ یہ غلام میرا نہیں تھا، اس کے لیے اس طرح سے قسم کھائے، تو کہہ رہے جو اول کے لیے کر دیے تو اب ثانی کے لیے اس کا انکار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَهَلْ يَحْلِفُ، کیا یہ اس طرح سے اس سے قسم لیں گے کہ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا عَلَيْكَ، یعنی اس سے یا اس طرح سے قسم لی جائے کہ باللہ، یعنی اللہ کی قسم، یہ ثانی کا جو ہے، ثانی کے لیے تم پر یہ غلام نہیں تھا، نہ اس کی قیمت ہوتی تھی، یعنی نہ زیادہ قیمت ہوتی تھی، نہ اتنی نہ اس سے کم۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں وَقَضَى يَنبَغِي أَن يُحَلِّفَهُ عِنْدَ أَبِي محمد، امام خصاف فرماتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس سے ثانی کے لیے بھی قسم لے لی جائے تاکہ ہر طرح سے یہ راستہ بند ہو جائے، پھر یہ اس پر تہمت کا بھی وہ نہ رہے، تو اب یہ اس طرح کی قسم لے لیں گے اس سے،
تو اگرچہ اول کے لیے ہو گیا لیکن شک و شبہ سے بچ جائے گا اور پورے طور پر قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن امام یوسف فرماتے ہیں خلاف لابی یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں کہ جب اول کے لیے فیصلہ کر دیا تو ثانی کے لیے جو ہے وہ قسم لینے کی کوئی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے۔ یعنی امام یوسف کے یہاں منکر سے اس طرح کی قسم نہیں لی جائے گی۔ تو یہ اختلاف قسم ہے بناء علی، یہ اختلاف اس صورت پر بنیاد پر ہے کہ علی ان المودع اذا اقر بالودیۃ ودفع بالقضاء الی غیرہ، یہ اختلاف در حقیقت اس اختلاف پر مبنی ہے کہ قابض نے جب دوسرے مدعی کے لیے قسم کھانے سے انکار کر دیا، دو مدعی تھے نا، اور قاضی نے جب دوسرے مدعی کے، اس نے جو ہے منکر نے مدعی کے لیے، قابض جو تھا وہی منکر، اس نے دوسرے مدعی کے لیے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور قاضی نے اول کے لیے فیصلہ دے دیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب گویا کہ اس کے لیے اس غلام کا اقرار کر لیا، اس نے انکار بھی ایک طرح سے اقرار ہی ہے، اور قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، اس کے لیے انکار کر دیا، انکار بھی تو در حقیقت اقرار ہی ہے۔ تو اب قاضی نے جو اس کے لیے دے دیا تو گویا کہ اب یہ سمجھے کہ یہ اس نے اس کا مال ودیعت اس کو دے دیا ہے، اس کا مال ودیعت اس کو چلا گیا، تو اب اس کے لیے پھر کیا کرے گا؟ یہ 1000 روپے دے۔ امام یوسف بھی فرماتے ہیں کیونکہ انکار کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ بناء اس طور پر کہ علی ان المودع اذا اقر بالودیۃ، کہ مودع نے جب کسی مرد کے لیے مال ودیعت کا اقرار کر لے، ودفع بالقضاء الی غیرہ، اور قضاء کی وجہ سے کسی دوسرے کو دے دے، مقر لہو کے علاوہ کو دے دے، یضمن عند محمد، تو امام اعظم امام یوسف محمد کے نزدیک کیا ہوگا؟ وہ ضمان ادا کرے گا۔ ضمان ادا کیوں کرے گا؟ کیونکہ مودع نے جب ودیعت پر کسی دوسرے کو حق کیا دے دیا؟ مستحق کر دیا، تو یہ ضمان ادا کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مانیں گے کہ جس کے لیے منکر ہو رہا اس کی وہ وداعت تھی، ودیعت کا مال تھا، تو اب اپنا ودیعت کا مال جو اس کا تھا وہ دوسرے کو دے دیا اس نے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب مودع اپنے مال ودیعت پر کسی دوسرے کو قبضہ دلا دے تو اس صاحب ودیعت کے لیے تو ضمان دیتا ہے، لہٰذا قاضی نے جو ہے فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس کو دے دیا اول والے کو، تو ثانی کے لیے جب اس سے انکار کر دیا، اور انکار بھی در حقیقت ایک طرح سے اقرار ہے، تو گویا کہ یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو ہے یہاں پر غلام کا اقرار کر لیا، حالانکہ وہ غلام قاضی نے اول کو دے دیا ہے، تو امام محمد کے یہاں منکر یعنی قابض دوسرے کے لیے ودیعت کا اقرار کرنے والا ہوا، اور انسان کا اقرار خود اس کی ذات میں کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے، لہذا وہ مقر لہو کے لیے غلام یا اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ صحیح ہے؟ اس لیے امام محمد نے کیا کیا؟ اس ضمان سے بچنے کے لیے کہا کہ اس طرح کی قسم لے لی جائے، قسم لے لی جائے، منکر نہ کرا جائے، قسم کھا لے گا تو وہ اول کے لیے ہو جائے گا، ثانی کے لیے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ لیکن امام یوسف نے کیا فرمایا کہ اول کو غلام دینے کے بعد ثانی کے لیے قسم کھا، منکر کا انکار اس کے حق میں کوئی معتبر نہیں ہوگا، اس کے حق میں نہ تو غلام کا اقرار ہے اور نہ ہی اس کی قیمت کا، لہذا اس طرح کی کوئی قسم لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مودع نے جب مال ودیعت کا اقرار کر لیا اور اسے دے دیا دوسرے کو، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ ضمان دے گا امام محمد کے نزدیک، خلاف اللہ امام یوسف کا اس میں اختلاف ہے۔ وہذی فرعیت تلک المسائل، اور یہ اس مسئلے کے فرع میں سے ایک فرع ہے، وقد وقع فی بعض الاطناب، اور اس میں بہت زیادہ بعض تفصیلات بھی واقع ہو گئی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس کے مطولات ہیں، اس کے تفریحات، تو یہ کچھ تفریحات ہیں جو ذکر کی ہیں، جو اس کتاب میں ذکر ہیں، جامع صغیر وغیرہ میں، اسی باب کی مسئلے کی فروع۔ آگے چلیں۔ اب اس کے لیے قسم اس طرح سے کھائے گا کہ وہ گویا کہ وہ اپنے الفاظ، یہ غلام میرا نہیں تھا، اس طرح قسم کھا لے، دوسرے کے لیے قسم کھائے تو وہ کہے گا یہ ہاں غلام جو ہے دوسرے کے لیے فیصلہ دلا دیے نا قاضی، اب وہ دوسرا والا جو بچا ہے تو اس کے لیے قسم دلا لی جائے تاکہ وہ دوسرے کے لیے حق پھر بچ جائے چیز سے۔ اب دوسرے کے لیے قسم کس طور سے؟ یہ قسم انداز ہوگا، انکار نہ کروایا جائے، انکار نہ کرے، قسم کھا لے۔ جب قسم کھا لے گا کہ ہاں بھائی تمہارا نہیں تھا، تو یہ وہ 1000 روپے سے بھی بچ جائے گا۔ یا یہ اس طرح کی قسم بھی نہ کہے، اللہ کی قسم، اس طرح قسم کھا لے کہ
ما لہٰذا اس ثانی کا جو ہے تم پر یہ غلام نہیں ہے، نہ اس کی قیمت زیادہ تھی نہ تھوڑی، کچھ بھی نہیں ہے میرے اوپر. تو اب وہ دوسرے والے کا جو ہو سکتا تھا حق ختم ہو جائے گا قسم کھا لی اس نے. ہاں ہاں مودا کے پاس تھا تو یہ بولا کہ یہ غلام میرا نہیں ہے. ہاں اصل میں الفاظ یہ غلام تیرا نہیں ہے ایسا بولا چاہیے. قاضی اس سے الفاظ کہلائے گا اور اس کی طرف سے گویا کہ ہوں گے ما حاضل عبدو لی، اس کے الفاظ ہوں گے، یہ اس طرح کے انجام دے گا، تعبیر کہے گا. غلام تو اس کے بعد بدی ہے، یہ غلام میرا نہیں، اس کے الفاظ کہلائے گا اس کے الفاظ. تو اس طرح کی ما حاضل عبدو لی، یہ میرا غلام نہیں تھا. اور پھر یہ کہے کہ تمہارے اوپر اس ثانی کا، اب اس سے اگر اس سے کہہ رہے ہیں قسم دلانے والے سے، تو اب کہیں گے اس ثانی کا جو ہے تمہارے اوپر کوئی غلام نہیں، کوئی حق نہیں. جیسے مثلا قاضی کہہ رہا ہے، اب قاضی کہے کہ یہ اس طرح کے الفاظ کہو کہ میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں. تو الفاظ وہ چینج ہو رہے ہیں وہ اسی اعتبار سے، لیکن کہے اگر اس طرح سے بھی کہے گا خود ہی تب بھی کہے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی مال نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.